بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عنوان قبالی سوندرا تحصیل وزیر آباد ضلع گجرانوالہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یرکان اور کالا یرکان اور جگر کی خرابی، جگر کے دوسرے عوارضات جو ہوتے ہیں، اس کے لیے مفید غذائیں جو ہیں ان کا بیان کروں۔ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جگر کے امراض میں مبتلا کروڑوں لوگ ہیں۔ اگر ان کو صرف اپنی غذا کے بارے میں درست معلومات حاصل ہو جائے کہ ان کے لیے کون سی غذائیں مفید ہیں، کون سی غذائیں مفید نہیں، تو وہ احسن طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، ادویات سے بچ سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق ایمرجنسی میں یا تکلیف زیادہ ہو تو ادویات بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن جہاں تک علاج بالغذا کا تعلق ہے، یہ ایک علیحدہ ایک پورا شعبہ ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، میرے استاد محترم اور ان کے استاد محترم جناب حکیم محمد دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی علاج بالغذا کے تحت علاج بھی کیا اور اس کو دنیا میں پھیلایا۔ اسی سلسلہ میں بھی آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، انہی کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے دادا استاد جناب حضرت صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یرکان اور کالا یرکان جو ہے، اس میں جتنے گرم خشک اور خشک گرم مزاج کی تمام غذائیں، تیز مرچ مسالے، اچار، گوشت وغیرہ، ساری کی ساری جو ہے وہ نقصان دہ۔ مفید غذائیں کون سی ہیں؟ سب سے بہترین اس میں کدو، شلجم، گاجر، مولی، مونگ کی دال، مونگ کی دال کی چاول کے ساتھ ملا کے کھچڑی، کنولا آئل میں پکی ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر آپ آگے جائیں پھلوں میں، تو تمام ایسے پھل جو ٹھنڈے مزاج کے حامل ہیں، مثال کے طور پہ تربوز ہے، آگے جا کے آلو بخارا آ جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو سبزیوں میں آ جائیں تو کھیرا، سلاد وغیرہ میں کھیرا ہے، ککڑی ہے جس کو تر بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح اگر آگے آئیں تو آپ کو یہ گنے کا رس، جو کا دلیا، آب جو، اس طرح کی جو غذائیں ہیں یہ بے حد مفید ہیں۔ جتنی گرم غذائیں، بالخصوص یہ جو گوشت ہے، مرغا اور بڑا گوشت، تمام نمکین چیزیں، ان کو بند کریں۔ اگر مریض کو بہت ہی گوشت کھانے کا شوق ہو رہا ہے تو چھوٹا گوشت لیں، چربی مکمل طور پہ اتار دینی ہے، اور اس میں ایک پاؤ گوشت میں 1 کلو کم از کم کدو یا شلجم یہ ڈال کے، اور مسالے کے طور پہ آپ نے اس میں کشمیز، خشک دھنیا جس کو بولتے ہیں، اس کے علاوہ بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، زیرہ سفید، کالی مرچ، اور کھاتے ہوئے بلانے کے لیے جو نمک کی جگہ آپ نے جو کھانا ہے، یہ غذائیں استعمال کریں۔ کھیرے کا استعمال کریں۔ کھیرا جو ہے وہ یرکان اور کالے یرکان کے مریضوں کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ گنے کا رس، تازہ صاف ستھرا گنے کا رس استعمال کریں، گاجر کا جوس استعمال کریں، انار کا جوس استعمال کریں۔ میٹھے انار کا جوس جو ہے وہ یرکان کے مریضوں کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ جو کا دلیا استعمال کریں۔ سب سے زیادہ جو مفید میں نے اپنی 25 سال کے تجربات میں جس چیز کو پایا ہے وہ جو کا دلیا ہے۔ جو کا دلیا لے کے رات کو اچھی طرح دھو کے تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں، صبح اسی پانی میں اس کو پکائیں، اس کا پانی تبدیل نہیں کرنا، اسی پانی میں پکا کے تھوڑا سا دودھ ڈال دیں،
1 2 چمچ شہد ڈالیں، یہ جو کا دلیا بن جائے گا جس کو تلبینہ بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ مریض کو ناشتہ میں، جو یرقان اور کالے یرقان کے مریض ہیں وہ روزانہ ناشتہ میں جو کا دلیا استعمال کریں۔ اس ترکیب سے بنا ہوا دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ان کا معدہ، جگر، انتڑیاں، مثانہ، گردے، ساری باڈی کا دل، دماغ، ساری باڈی کا جو نظام ہے وہ انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا۔ موسم گرما میں مسلسل جو کا دلیا ناشتے میں استعمال کرنا ہے۔ جتنی ٹھنڈی سبزیاں ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، مسالے میں نے آپ کو بیان کیے وہ کر سکتے ہیں، تمام گرم چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ مونگ کی دال جو ہے اس کو میں نے بہت مفید پایا ایسے مریضوں کے لیے، اور اگر اس کی کھچڑی بنا لی جائے تو سب سے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو ایسے مریضوں کو جو استعمال کرنا ہے جس میں سارا آپ نے سالن بنانا ہے، وہ کنولا آئل استعمال کرنا ہے، میٹھی سرسوں کا تیل آپ نے استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان غذاؤں کے استعمال سے بغیر دعا کھائے بھی آپ کا جو مریض ہے، یا آپ اگر مریض ہیں تو آپ بہت زیادہ بہترین محسوس کریں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔